السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الحشر کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الحشر مدینہ میں نازل ہوئی تھی 4 ہجری میں اور اس کی 24 آیات ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ المجادلہ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی۔ اب اس سے اگلی ہی سورۃ الحشر ہے تو اس کا ہم موضوع دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ ہم انہی حزب اللہ کی جو صفات ہم نے پہلے پڑھی تھی ان کا عملی اظہار دیکھیں گے، یعنی ان کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن غزوہ بنو نذیر میں یا غزوہ بنو نذیر، بیسیکلی دونوں ورڈز پڑھے جاتے ہیں، نذیر بھی اور نذیر بھی۔ اس کے علاوہ حزب الشیطان نے اس میں کیا رول پلے کیا وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اس صورت کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت بھی ہم پڑھیں گے کہ اس کی ضرورت انسان کو کیوں ہے، اور اس کا طریقہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس حساب سے اس کے سیکشنز دیکھیں تو اس کو ٹاپک وائز انشاءاللہ ہم 4 سیکشنز میں پڑھیں گے۔ فرسٹ سیکشن 1 to 6 آیات تک ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہم غزوہ بنو نذیر کی وہ حقیقت دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی۔ بیسیکلی تمام غزوات ہمیں سیرت کی کتابوں میں تو مل ہی جاتے ہیں، لیکن وہ انسان کے پرسپیکٹیو سے لکھے ہوتے ہیں، انسانوں کے تھرو وہ ٹریول کیے، لیکن قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی غزوہ کے سارے اکاؤنٹس بتائیں گے جو کہ ہم سیرت میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جہاں پہ پرسپیکٹیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یعنی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک غزوہ جس میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں، بہت کچھ اس میں انوالوڈ ہوتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کیا چوز کرتے ہیں کہ اس کو قرآن مجید کا پارٹ بنائیں اور اس کو ان 6 آیات میں ایکیومولیٹ کر کے جمع کر کے ہم تک پہنچائیں۔ ڈیفینیٹلی پھر غزوہ کی جو سب سے امپورٹنٹ باتیں ہوں گی وہ یہی ہوں گی جو کہ ہمیں قرآن مجید سے ملیں گی، اور انشاءاللہ اس کے ارد گرد ہم سیرہ سے سٹوری لے کر بھی بلڈ اپ کریں گے، اس کو بھی سٹڈی کریں گے۔ فرسٹ آیت دیکھتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سورۃ الحدید کا آغاز بھی بالکل سیم اسی طریقے سے تھا، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس میں وما فی 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، مطلب مزید تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اور ما میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز دونوں کے لیے آتا ہے۔ صرف یعنی اس میں لیونگ تھنگز، اگر صرف لیونگ تھنگز کے لیے یوز کرنا ہو تو من کا ورڈ آئے گا، اگر نان لیونگ تھنگز کو انکلوڈ کرنا ہو تو ما کا ورڈ آئے گا۔ تو یعنی دنیا میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے بہت زبردست خوب حکمت والا۔ العزیز مطلب کہ جس کے پاس مکمل اتھارٹی ہو، مکمل اختیار ہو، اختیار مطلق ہو، یعنی اس کے اختیار پر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار کامل ہے، کوئی اللہ سے سوال نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں عزیز الحکیم، ہم یہ دونوں نام اکثر اکٹھے پڑھتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہ دانائی پر بیسڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا اختیار دانائی کے ساتھ اس کا ظہور کرتے ہیں، اور ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکمت پر بیسڈ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس حکمت کو کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ هو الذی اخرج، وہی ہے جس نے نکالا۔ کون ہے؟ وہ اللہ جو کہ بہت زبردست ہے، اختیار والا ہے، حکمت والا ہے، اس نے نکالا۔ الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں سے پہلے حشر میں۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے گیدرنگ، اکٹھا کیا جانا۔
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، مطلب انہوں نے بھی اسلام کا انکار کیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اور اہل کتاب میں سے بھی یہاں پر اس قبیلے کی بات ہو رہی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، یعنی بنو نذیر۔ بیسکلی مدینہ میں جو یہود کے ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، ان میں سے 3 میجر ٹرائبس تھے۔ ایک بنو قینقاع تھا، اور بنو نذیر تھا، اور بنو قریظہ۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں کے ساتھ ٹریٹی آف مدینہ یعنی میثاق مدینہ پر معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کا یہ حصہ تھا کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو یہ سارے قبائل صرف یعنی مدینہ میں جو رہتے تھے مشرکین جو پہلے تھے اور اس کے بعد جو مسلمان ہو چکے تھے اور یہودی ٹرائبس تھے، جتنے بھی لوگ مدینہ کی آبادی میں شامل ہوتے تھے، وہ سب مل جل کر مدینہ کا ڈیفنس کریں گے، اس کا بچاؤ کریں گے، دفاع کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جب کبھی بھی کسی ایک انسان پر کوئی ایسا بوجھ پڑتا ہے، فائنینشیل بوجھ، جو کہ اکیلا وہ نہ اٹھا سکے، تو وہ پورے مدینہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی ہیلپ کریں اور اس برڈن کو اٹھائیں اور اس کو پورا کریں۔ جیسے قصاص کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹل سلاٹر ہوتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی مر جاتا ہے، کوئی کسی کو غلطی سے مار دیتا ہے اور وہ اس کا قصاص نہیں پے کر پاتا، تو پھر پورے قبیلے کی ذمہ داری ہوگی یا پورے مدینہ کی آبادی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو مل جل کر پے کریں گے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہوا تھا بنو نذیر غزوہ سے ہونے سے پہلے۔ مختصراً ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس آئے اور سب مسلمان اپنے گھروں میں آ چکے تھے تو بئر معونہ کا واقعہ ہوا، جس میں کہ ایک سردار جو کہ بنو عمر سے تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا اور ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ کچھ مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ وہ میرے قبیلے کو جا کر دعوت دیں، اور ان کا قبیلہ مدینہ سے کچھ باہر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجا، وہ وہاں پر گئے، لیکن وہاں جا کر ان کی بات، جو وہ سردار تھے، ان کی بات ان کے قبیلے والوں نے نہیں سنی۔ بیسکلی وہ قبیلہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ کچھ لوگ اس قبیلے کے سردار کے ساتھ تھے کہ ان کی جو مسلمان آئے ہیں ان کی بات سنی جائے اور ان کو پروٹیکشن دی جائے، لیکن کچھ اور اسپیشلی اس میں جو سردار تھے ان کا نیفیو شامل تھا، وہ اور اس کے ساتھ باقی قبیلے کے لوگ مل گئے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مسلمانوں کی بات نہیں سنیں گے، اور انہوں نے اپنے سردار کے خلاف جا کر مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی قبیلے کے 2 افراد کو دیکھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے مارنا نہ چاہ رہے ہوں، یا یہ فردر ان کو ایک تو ذہن میں اپنی ہی پروٹیکشن کا خیال آیا، دوسرا ان کے ذہن میں انتقام کا بھی جذبہ اس وقت زندہ تھا کہ انہوں نے ہمارے اتنے مسلمانوں کو مار دیا۔ تو ان صحابی نے ان کے قبیلے کے ان دونوں اشخاص کو مار ڈالا۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو 2 شخص تھے یہ اصل میں قبیلے کے ان لوگوں کے ساتھ تھے جو کہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دے رہے تھے، جو کہ اس فائٹ میں یا کلنگ میں شامل نہیں تھے، قتل میں شامل نہیں تھے۔ تو وہ قبیلے کے جو وہ 2 شخص تھے، ان کے رشتہ دار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قصاص کا مطالبہ کیا، بدلے کا مطالبہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہاں انہیں پے کیا جائے گا، انہیں دیا جائے گا اماؤنٹ اتنا ہی جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور اس وقت یہ تھا کہ ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ ہوا کرتے تھے، جو کہ بہت زیادہ اماؤنٹ بنتا ہے۔ کیملز اس وقت بہت مہنگے ہوا کرتے تھے۔ اب میثاق مدینہ کے معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبیلوں سے بات کی، اور ڈیفینیٹلی جو مدینہ کے باقی سب قبائل تھے وہ تو اس چیز پہ تیار تھے کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، لیکن ہمیشہ جو بھی خیانت کی وہ یہودیوں نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے پاس بھی گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، اور آپ نے جا کر ان کے قبیلے میں ان کے سرداروں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل اب وہ وقت آ گیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم مل جل کے رہیں گے۔ یہ کہہ کے وہ سردار اندر چلے گئے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اندر جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا،
اور یہ لوگ جو یہودی تھے یہ مدینہ میں بھی بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے. بیسکلی کھجوروں کے ان کے باغ ہوا کرتے تھے. باغوں کے درمیان جو اپنے قلعے بنایا کرتے تھے. ہر خاندان کا ایک قلعہ ہوا کرتا تھا اور اس میں یہ لوگ رہا کرتے تھے. اور قلعے یہ اس حساب سے بناتے تھے کہ ان کو باہر جا کے لڑائی نہ کرنی پڑے، بلکہ یہ ان کا پورا ڈیفنس میکینزم تھا کہ ان کا بچاؤ ہو سکے، کوئی بھی ان کو قلعے کے اندر آ کے نہیں مار سکتا تھا. اس طرح کے مضبوط ان کی آرکیٹیکچر ہوتا تھا یا قلعوں کی جو بناوٹ کنسٹرکشن ہوتی تھی وہ. اور انہوں نے انتظام کر رکھا تھا اپنی چھتوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر اور اس طرح کی چیزیں کہ جب بھی کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ اس کو اوپر سے پھینک کر دشمن کو مار سکیں. لیکن یہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا معاذ اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی ابھی تشریف فرما تھے ایک قلعے کے، تو انہوں نے اوپر سے جا کر پتھر کو پھینکنے کا پلان بنایا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ اس پلان کو کمپلیٹ کرتے، اور ان کا پلان یہ اس لیے تھا کہ یہ ان کی جان چھوٹ جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ معاہدہ بھی ختم ہو، اور جیسے یہ لوگ پہلے رہتے تھے اسی طرح سے یہ لوگ رہ سکے، اپنے اپنے سرداروں کی ہی صرف انہیں بات ماننی پڑے اور کسی اور کی انہیں پیروی نہ کرنی پڑے. تو اس سے پہلے کہ یہ قدم اٹھاتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پلان بتا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور وہاں سے مدینہ کی طرف چلے گئے بغیر کسی کو ایک لفظ بھی بتائے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کچھ دیر دیکھا کہ یہ ہوا کیا ہے، تو پھر وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے. اور پھر مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور سب کو اکٹھا کیا کہ ابھی ہم بنو نذیر پہ حملہ کریں گے. یہاں اب ان کا قصور ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا ہے. ایک تو انہوں نے معاہدہ توڑا، اس میں خیانت کی. دوسرا انہوں نے قتل کرنے کی اٹیمپٹ کی، وہ بھی اللہ کے رسول کی، یا اگر وہ اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے تو ایٹ لیسٹ مدینہ کے سردار کی، ایک آرمی کے جنرل کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہیں پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے اس طرح پلان کیا ہے اور میں تمہیں وقت دیتا ہوں کہ تم لوگ 10 دن میں اپنا سامان باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رحمت للعالمین تھے تو آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور انہیں جلا وطنی کا حکم دیا. اور وہ لوگ اس بات پر ڈیفینیٹلی وہ جانتے تھے کہ ان کی غلطی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور انہیں اللہ نے بتا دیا ہے. ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں. اتنے اچھے طریقے سے یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے پھر اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ نہیں ہم نے پلان نہیں کیا تھا، انہیں پتہ تھا کہ انہیں پتہ چل گیا ہے. تو انہوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا. خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر منافقین جو تھے ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی. اور ہم نے سورۃ المجادلہ میں ہی پڑھا تھا کہ جو منافقین تھے وہ یہودیوں کے دوست تھے. یہ آیت نمبر 14 تھی. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ایک قوم کو دوست بنایا ہوا ہے، وہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے تھے، یعنی یہود کو. یعنی ان کی دوستی اتنی پکی تھی. بیسکلی دوستی کیا تھی؟ یہ لوگ ایک دوسرے سے بینیفٹس لیتے تھے، تجارت سے ریلیٹڈ بینیفٹس، ہتھیار سے ریلیٹڈ بینیفٹس، اور دوسرے ڈفرینٹ معاملات میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے میں اکٹھے ہو جاتے تھے، اس طرح کی چیزیں. تو جو منافقین کا سردار تھا مدینہ میں عبداللہ ابن ابی، اس نے ان کو پیغام پہنچایا یہود کو کہ تم لوگ ہرگز نہ جانا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ تمہارے حق میں بات کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو میں تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑائی کروں گا، تم لوگ جانا مت. اور اگر لڑائی میں بھی ہار جاؤ تو میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں سے نکلوں گا. یعنی اتنے زیادہ اس نے یہود کے ساتھ وعدے کیے. اسپیشلی جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا بنو نذیر قبیلے کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور تعلقات اسٹرانگ تھے. اب یہ بات سن کر یہودی جو تھے وہ بھی ڈٹ گئے، جو کہ پہلے جانے کی پلاننگ کر رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو منافقین ہیں، اور اس نے وعدہ کیا تھا عبداللہ بن ابی نے کہ میں 2000 بندے لے کر آؤں گا، میں غفطان قبیلے کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا، وہ بھی میرے دوست ہیں. تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور باتوں میں آ کر وہ لوگ وہیں پہ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی تو آپ نے مدینہ میں فرمایا اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر پڑھی، اور صحابہ سمجھ گئے کہ انشاءاللہ ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سارے صحابہ کو تیار کیا، اور اسی وقت خبر پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ان کے قلعوں کے باہر موجود تھے پوری آرمی کے ساتھ۔ اب سین کچھ اس طرح تھا کہ جیسے وہ لوگ قلعوں میں رہتے تھے تو وہ قلعوں میں محصور تھے اپنے قلعوں کے اندر، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر آ کر جنگ کریں، مقابلے کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ باہر موجود تھے، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس سچویشن میں ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ باہر سے قلعوں کا محاصرہ کرتے، ان کو گھیر لیتے، اور اندر ان کا فوڈ سپلائی، کھانا پینا وہ سب بند کر دیا جاتا، اور یہ توقع رکھی جاتی کہ فائنلی یہ لوگ تنگ آ کر باہر نکلیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو یا تو جنگ ہوگی یا یہ جائیں گے یا جو بھی ڈیسیجن ہوگا۔ لیکن خیر یہود اس انتظار میں تھے کہ ابھی منافقین کا سردار آئے گا، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ منافق ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اور یہ بھی ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ جی وہ آئے گا تو وہ ہمیں بچا لے گا، وہ بات کرے گا، وہ ہمارا سٹینڈ لے گا ہمارے لیے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، تو ہمیں اپنے گھر بار، اپنے باغات چھوڑ کر کہیں نہیں جانا پڑے گا، اپنے خزانے انہوں نے بہت کچھ وہاں پہ جمع کر رکھا تھا، ہمیں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن منافقین کا جیسے کہ رویہ ہوتا ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ کر کے توڑ دینا، اور وہ خود ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح بہادری سے لڑ ہی نہیں سکتے، نہ ہی وہ سامنے آنے کی ان میں ہمت ہوتی ہے۔ بہادری سے صرف وہ لڑ سکتا ہے جو کہ اللہ پر جس کا ایمان پختہ ہو، جو اسلام کے لیے لڑے، جو اللہ کے رستے میں لڑے۔ کسی بھی دنیاوی بینیفٹ کے لیے کوئی بھی انسان یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ جی آ بیل مجھے مار، یعنی اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اور بیچ میں جا کے ان کے ساتھ لڑنے لگ جائے۔ اتنے بہادر نہیں تھے یہ لوگ۔ خیر وہ لوگ نہیں آئے، منافقین میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا، عبداللہ بن ابی اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ تو فائنلی تقریباً 10 دن یا 1 ویک، ایک ہفتہ، 7 to 10 days ان کا محاصرہ رہا، اور اسی دوران مسلمانوں نے ان کے باغات کے کچھ کھجوروں کے درخت بھی جلائے۔ وہ درخت جو کہ جن کا بیج جب بویا جائے، جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں انہیں 5-6 سال لگتے ہیں ایک پراپر بڑا درخت بننے میں، اور یہ 5-8 سال کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ پھل دینے لگتا ہے، اور وہ پھر 10-20 سال تک زندہ رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ شروع کیا تب انہوں نے چیخو پکار سٹارٹ کر دی کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، ان کو خراب کیا جا رہا ہے، ہماری اتنی محنت ہے، ہمارا خون پسینہ ہے، ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، اور جلنے کے بعد تو زمین میں سے دوبارہ پیداوار نکلنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یہود نے کہ وہ سرنڈر کریں گے، وہ ہتھیار ڈال دیں گے بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کی جانیں معاف کی، حالانکہ انہوں نے قتل کے اٹیمپٹ کیا تھا، ان کو معاف کیا، اور ان کو صرف اتنا کہا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ایون انہیں یہ بھی اجازت دی کہ یہ جو جو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ یہ لوگ لے جائیں، سوائے ہتھیاروں کے، تاکہ یہ لوگ لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ اتنی دریا دلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رحم دلی ان کو دکھائی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے اونٹوں پر اپنا سامان لادنا شروع کیا، ایون ان کے جو قلعوں کے دروازے تھے وہ تک انہوں نے کھیڑے، کیونکہ وہ بڑے بڑے اور مہنگے ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی ایون ان کے لیے سزا کم نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنا گھر، اتنے بڑے بڑے قلعے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے تھے، اور وہ خود اب ان کو گرانے پر، ان کے دروازے توڑنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے گھر خود نہیں بناتے، ہم بنواتے ہیں، پھر بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑ جائے تو کتنا مشکل کام ہے۔ تو ان کو پھر اس طریقے سے بے عزت ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور ابن اسحاق کی جو سیرت کی کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے، اس بات پر حیران تھے کہ ان کتنے خزانے انہوں نے اندر چھپا رکھے ہیں، کتنے زیادہ کپڑا اور کتنے زیورات اور کتنے خزانے اور کیا کچھ انہوں نے اندر اپنے پاس جمع کر رکھا تھا۔ وہ سب انہوں نے کیملز کے اوپر لادا، بلکہ کیملز پہ انہوں نے صرف سامان ہی لادا، خود ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے،
اور وہاں سے نکل کر یہ لوگ خیبر کے مقام پر جا کر بس گئے۔ خیبر میں آلریڈی یہودی رہتے تھے تو ان کے ساتھ یہ بھی رہنے لگ گئے۔ یہ تھا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ بنو نذیر کا واقعہ۔ اب ہم دوبارہ سے 1 to 6 آیات کو اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں کیا کیا بتا رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیحات سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا، اور اس پرجلال آغاز کا مقصد یہ تھا کہ انسان متوجہ ہو اور دھیان سے سنے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکمت پر توجہ دے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور جلالت ہے اس کا نقشہ دل کے اوپر جم جائے۔ اور آگے ہم نے دیکھا هو الذی اخرج، وہی ہے جس نے نکالا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ان کے ساتھ نرمی برتی اور انہیں وہاں سے نکالا۔ الذین کفروا من اہل الکتاب، ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، معاہدہ توڑا تھا، یعنی بنو نذیر من دیارہم، ان کے گھروں سے، اول الحشر، یعنی یہ ان کا اول حشر تھا، اول گیدرنگ تھی جس دن ان سب کو گیدر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں میں، اور ان کو محاصرہ فیس کرنا پڑا۔ یہ ان کے لیے پہلا حشر تھا۔ اور جیسے ہی ہم اول حشر پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ یعنی اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ دوسرا حشر بھی ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ ان کے لیے پہلی مصیبت تھی، ان کے لیے پہلی مشکل تھی غزوہ بنو نذیر کے بعد، اور آگے غزوہ خیبر میں ان کے ساتھ دوبارہ یہی سچویشن آئے گی اور یہ لوگ پھر سے بھگتیں گے اور انہیں مسلمانوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ یا دوسرا حشر قیامت کے دن کو بھی یہاں پر سمجھا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن انہیں دوبارہ اسی کی سزا ملے گی۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، نہیں گمان کیا تم نے کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بے شک وہ انہیں ان کے قلعے بچانے والے ہیں اللہ سے، یعنی مسلمان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لوگ چھوڑ کر نہیں جائیں گے اپنے گھروں کو، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنے قلعوں میں چھپ جائیں گے تو ان کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ وہ انہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آیا ان کے پاس اللہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مطلب کہ اگر کوئی اور آرمی ہوتی اور وہ ان کے ساتھ فائٹ کر رہی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ قلعے انہیں بچا لیتے، کیونکہ انہوں نے آخر کار بات تو یہی تھی نا کہ قلعے انہوں نے ایز اے ڈیفنس میکینزم بنا رکھے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے ایک تدبیر کر رکھی تھی، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی اور لوگ ہوتے تو وہ ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہی بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسا وار ان پر کیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یعنی یہ وہ چیز تھی جو کہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملی اور کوئی انسان ہمیں یہ بات نہیں بتا سکتا تھا، لیکن دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتہ چل سکتا تھا کہ ان کے ہارنے کی اصل وجہ کیا تھی، اور وہ وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا رعب اللہ تعالیٰ نے ڈالا، جس کی وجہ سے ان کے بھی قدم اکھڑ گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے۔ مطلب جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حسد کے مارے کہ ہمارے گھر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں گے، انہوں نے دروازے تو اکھیڑے ہی کیونکہ وہ مہنگے تھے اور وہ اس کو بعد میں ری یوز کرتے یا بیچتے، انہوں نے اپنے گھروں کو بھی اپنی ہی تلواروں سے توڑنا شروع کر دیا تاکہ مسلمان ان میں رہ نہ سکیں، ان کو یوز نہ کر سکیں، اپنے یوز میں لے کر نہ آ سکیں، اور مومنوں نے اس سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا تھا، ان کو توڑنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان کو باہر نکالا جا سکے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت پکڑو اے آنکھوں والو۔ آنکھوں والوں مطلب جو کہ دیکھ رہے تھے، یعنی جو دوسرا آخری یہود کا قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو ان کے اس واقعے سے کہ جو انہوں نے کیا ہے، معاہدہ توڑا ہے، تم لوگ اس کو مت توڑنا۔ اور اولی الابصار سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ لوگ بصیرت والے لوگ تھے، سوچ والے لوگ تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار تھے، عقل رکھتے تھے،
تو اس سے یہ لوگ اس کو استعمال کریں، عبرت حاصل کریں۔ مطلب یہ کہ جب تم لوگ قرآن سے نہیں سیکھ سکتے، تم لوگ اپنی کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے، تو یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، یہ جو ہسٹری میں ہو گیا، اسی سے تم سیکھ لو، اسی سے عبرت پکڑ لو۔ ویسے تو پڑھے لکھے تھے، لیکن اگر کتابوں سے نہیں سیکھنا چاہتے، وحی سے نہیں سیکھنا چاہتے، تو یہ جو غزوہ ہو گیا، اسی سے عقل سیکھ لیں، اسی سے کچھ سمجھ لیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ نے ان پر لکھ دی، الجلاء جلاوطنی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، البتہ وہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے لیے جلا وطنی ہوگی، ان کے لیے ایگزائل ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انہیں اس سے بھی سخت سزا ملتی دنیا میں، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ یعنی جو اللہ کے رسول کی مخالفت ہے وہ بھی انفیکٹ اللہ ہی کی مخالفت ہے۔ تو آج کل جو لوگ حدیث کے خلاف بولتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ سنت ہی ہے، یا یہ حدیث ہے، یا یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں آج کل ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو بیسیکلی رسول کی مخالفت اللہ ہی کی مخالفت ہے۔ آیات کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھنا سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے، لیکن ان کو ایز اے مفرد دیکھنا، ایک کمپلیٹ اینٹیٹی دیکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور حزب الشیطان کی یہی صفت ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھی تھی، آیت نمبر 5 میں ہی، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ یہ لوگ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو بھی تم نے درخت کھجور کا کاٹا یا چھوڑ دیا تم نے اسے کھڑا اس کی جڑوں پر، فباذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے تھا، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب کہ اسی غزوہ میں، غزوہ بنو نذیر میں جب محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ تو چند لوگوں نے اس پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں، کھجوروں کے درخت کیوں کاٹ رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے، یعنی ایک ریسورس ہے اس کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ خیال تھا کہ اگر درخت ختم ہو گئے تو ان کا الٹیمیٹلی فائدہ تو بعد میں ہمیں ہی ہے نا، تو ہم پہ یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کے اذن سے تھا، یعنی اس پر کوئی بھی کچھ بھی کوسچن ریز نہیں کیا جا سکا، اور اس میں بھی رسوائی تھی انہی فاسقوں کی، فاسق یعنی نافرمانوں کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی معیست کی، نافرمانی کی، تو ان کو اس کے ذریعے بھی رسوا کیا گیا کہ ان کی محنت کو، ان کے جو محنت کا پھل انہوں نے اتنے عرصے کے بعد دیکھا تھا، اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے ختم کیا گیا، اور وہ کچھ بھی نہیں اس میں کر سکتے تھے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ غزوہ بنو نذیر میں مسلمانوں کا کیا رول تھا، اور پھر یہودیوں نے کیا کیا، اور یہودیوں کے ساتھ منافقین نے مل کر کیا کیا، ان کے ساتھ کیا وعدے کیے، آگے ان کا مزید ذکر بھی آئے گا۔ یعنی حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جو صفات ہم نے پچھلی صورت میں ہی پڑھی تھیں، اس کا عملی جائزہ ہم نے اس غزوہ کے ذریعے ان پہلی 5 آیات میں پڑھ لیا۔ اب 6 آیت آنورڈز ہم یہ دیکھیں گے سیکنڈ سیکشن میں کہ اس غزوے کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوا، اس مال کی کیا حیثیت تھی اور اس کو کیسے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر ان میں سے، یعنی جو مال اللہ نے اپنے رسول کی طرف لوٹایا، بس نہیں تم نے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ ہی کوئی اونٹ دوڑائے، مطلب کہ اس میں تمہاری کوئی محنت اور مشقت شامل نہیں تھی کہ گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر تمہیں اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنا پڑا ہو، تمہیں باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی ہو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ،
اور لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس کے اوپر وہ چاہتا ہے. یعنی یہ جیت کس کے ذریعے تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے تھی، اور وہ شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اس جیت کی ریزن کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کو مسلط کرتا ہے، جتوا دیتا ہے، غالب کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے تھے ان سب میں باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ جو مال آتا تھا، بیسکلی جو دشمن مال میدان جنگ میں چھوڑ جاتے تھے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اور اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کے رولز غزوہ سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھے تھے. اور اس صورت میں اب ہم اس مال کی تقسیم پڑھیں گے جو کہ بغیر جنگ اور شدت کی لڑائی کیے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. بیسکلی جو دشمن اسے چھوڑ کر ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں یا جلا وطنی میں نکل جاتے ہیں. تو اس مال کا نام ہوتا ہے مال فے. تو بیسکلی کسی بھی غزوہ کے نتیجے میں دو طرح کے مال حاصل ہوتے تھے: مال غنیمت جس کی ڈیٹیل سورۃ الانفال میں ہے، اور مال فے جس کی ڈیٹیل اس سورۃ الحشر میں ہے. آگے دیکھیے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن، جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستی والوں میں سے، فللہ وللرسول، بس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے. مطلب یہودیوں کی اس بستی میں سے جو بھی مال ملا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اور کسی نے اس میں جنگ نہیں لڑی. وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے لیے. مطلب اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قرابت داروں کے لیے ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی قرابت دار جو ہوتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور صلہ رحمی کو مضبوط رکھا جائے، اور لوگوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو نبھایا جائے. اس کے لیے یہ حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی جاتا ہے، اور اس میں اہل البیت بھی شامل ہوں گے. والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. یعنی جتنے بھی فقراء تھے، جو مسکین تھے، جو کہ غریب طبقہ تھا وہاں کا، صرف ان کے لیے مال فے میں سے حصہ رکھا گیا. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو وہ گردش کرنے والا دولت مندوں کے درمیان تم میں سے. مطلب کہ یہ جو مال ہے یہ صرف دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اس لیے مال فے جو ہے وہ صرف غربا میں بانٹا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ صرف غریب، غربا اور فقراء ہوں گے، تاکہ ان کا بھی سٹیٹس اس سے اوپر آ جائے. یعنی معاشرے میں جو ایوریج سٹیٹس مینٹین ہو رہا ہے نا، اس کے برابر آ جائے. اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ معاشرے کا درجہ جو ہے وہ امیر سے امیر ترین لوگ ہیں، طبقہ جو ہے، اور ایک طبقہ غریب سے غریب تر ہے، بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں. تو اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم کا طریقہ بھی ہمیں سمجھایا، اور اسپیشلی اس صورت میں. اور یہ جو ہم نے ابھی پورشن پڑھا ہے یہ اسلامک اکنامکس کا مین رول ہے، مین پوائنٹ ہے، جس کے ذریعے جاگیردارانہ انتظام اور دولت کا ایک جگہ پر جگہ ہو جانے والا جو نظام ہوتا ہے اس کو ختم کیا گیا. اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، کئی لا، تاکہ نہ، ریزن یہاں پر دیا جا رہا ہے، یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ جو دولت ہے وہ دولت مندوں میں ہی نہ گردش کرتی رہے. قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی، صدقات و خیرات پر، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق پر، وہ سب رولز جو ہیں وہ اسی وجہ سے دیے گئے تاکہ یہ ایک مقصد پورا ہو کہ جو دولت ہے وہ گردش میں آتی رہے. اور بار بار اس چیز پر ایمفیسائز کیا گیا کہ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، حصہ ہے ہماری دولت میں سے. مسلمان اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو غیر مسلم جو کہ اسلامی ریاست میں رہتے تھے وہ جزیہ دیا کرتے تھے، اور اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ آگے مزید پھر غریب غربا کی مدد میں کام آئے. اور اب دنیا میں بجائے یہ کہ یہ ویلتھ سرکولیشن کا سسٹم امپلیمنٹ ہوتا،
حالات یہ ہیں کہ پورے ملک کی 1% آبادی کے پاس ملک کے آلموسٹ 50% ریسورسز ہوتے ہیں، یعنی 1% آبادی اتنی زیادہ ریچ ہے، اور باقی جو 50% بچ گیا وہ باقی 99% آبادی کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ اس حد تک دولت کی تقسیم خراب ہو چکی ہے۔ یا کچھ ایسے ممالک، اگر صرف اسلامک کنٹریز کی بھی بات کریں جہاں پہ بادشاہت وغیرہ ہے، سارے ریسورسز انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں، بیسیکلی دولت کی گردش کو روک رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ نظام نہیں دیا تھا۔ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ میسج بھی دیا کہ دولت گردش کرتی رہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ روکے تمہیں اس سے پس رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ یعنی جیسے اللہ نے مال کی تقسیم کی ہے، اس کے آگے مسلمان اپنا سر جھکا لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہوئے جیسے اپنی مرضی سے ان میں تقسیم کریں گے، اس کے آگے بھی وہ سر تسلیم خم کریں، اس پہ فرما برداری کا اظہار کریں۔ اور اس آیت کو بھی اگر ہم دیکھیں اور آج کل کے سینیریو پہ امپلیمنٹ کریں تو بہت اچھی طرح سیٹ آتی ہے۔ اور جو تمہیں اللہ کے رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ روکے تمہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی ہمیں ایک اسلامی قانون دیا جا رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اس پہ ہم عمل کر لیں، جس سے ہمیں روک دیا اس سے ہم رک جائیں، یعنی حدیث اور سنت میں جو ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اللہ اور رسول کے بعد مال فے کے جو فرسٹ حقدار ہیں ان کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال فے ان فقراء کے لیے ہے جو مہاجر ہیں، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے اور اپنے مالوں سے۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل، یعنی جو مہاجرین تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر چھوڑے، اپنے مال چھوڑا۔ اس وقت بینک تو ہوتے نہیں تھے کہ جی مال اپنا ایک جگہ پہ رکھوایا اور جی کسی بھی کنٹری میں موو کر جائیں وہ سیف ہی ہوگا، ہم واپس جا کے نکلوا لیں گے، یا ہم وہاں سے بھی اپنے اکاؤنٹس آپریٹ کر سکتے ہیں، یا ہم ٹرانسفرز کر سکتے ہیں، یہ وہ۔ انہیں سارا کچھ چھوڑ کر آنا پڑا تھا، ٹوٹل خالی ہاتھ ہو کر انہیں آنا پڑا تھا۔ جو تھوڑا بہت وہ اپنے ساتھ لا سکے تھے تو لا سکے تھے، ورنہ انہیں جلدی میں بہت ساروں کو جلدی میں چھوڑنا پڑا، بہت ساروں کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، ان سے سب کچھ چھین چھان کر ان کو بھیجا گیا۔ تو انتہائی مشکل حالات میں مہاجرین نے ہجرت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں نواز رہے تھے، اور یہ نہیں کہ بغیر ان کی کسی ایفرٹ کے انہیں نوازا جا رہا ہے۔ انہوں نے 4 ہجری تک مدینہ میں 4 سال مشکل حالات میں گزارے، انہوں نے 4 سال میں غزوات لڑے، سرایا لڑی، جنگیں ہوئیں، اس کے بعد اب آ کر غزوہ بنو نذیر میں آ کر انہیں اب اللہ تعالیٰ ان کا حصہ دے رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب بھی مسلمان کچھ اللہ کی خاطر چھوڑے تو وہ فوراً اس کا ریٹرن بھی ایکسپیکٹ کرنے لگ جائے، بلکہ اس کی نیت وہ اس ریٹرن کی طرف ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے نوازے گا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس کا اجر، یعنی ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بدلہ دے گا، ان کا اجر دے گا، بلکہ اللہ اپنا فضل دے گا۔ اور فضل کے اوپر ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ وہ اجر سے زیادہ ہوتا ہے، مطلب اس میں بونس شامل ہوتا ہے، مطلب جنت، مطلب اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور رضامندی، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے بس راضی ہو جائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی انہوں نے سارا کچھ چھوڑا صرف اس نیت سے کہ وہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں، اور انہوں نے اللہ کا فضل اور رضامندی آخرت میں چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ نے انہیں تب نوازا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا اچھی طرح ٹیسٹ لیا، وہ آزمائش پر پورے اترے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا۔
اور یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں، مطلب جنہوں نے تصدیق کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن کی ہمیشہ تصدیق کی، حق کو حق مانا، حق سمجھا، حق پر عمل کیا، اور یہ بھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس پر فوراً عمل کیا، یہ بھی سچائی میں شامل ہوگا۔ والذین تبوؤا الدار، اور انصار کے لیے بھی جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں جگہ بنائی۔ اب اوپر تو مہاجرین کا ذکر تھا اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی اور ان کا حصے کے بارے میں بھی بتایا، ان کے بدلے کے بارے میں، اجر اور فضل کے بارے میں بھی بتایا۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی انصار کے دل میں بات آئی ہو کہ مہاجرین کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنی تعریف ہے اور ہم نے بھی اتنا کچھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً ان کی بھی تعریف فرمائی، اور یہ بہترین ان آیات میں سے جن میں انصار کی بھی بہت زیادہ تعریف کی گئی کہ اور انصار کی خوبی کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے مدینہ میں اپنے گھر میں ان مہاجرین کو جگہ دی، وہ لوگ جو کہ امیگرینٹس تھے، اور امیگرینٹس وغیرہ ریفیوجیز ہو گئے، ان کو ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھروں سے نکلے ہوتے ہیں۔ فلسطین ہو گیا، افغانستان سے جب اتنے مہاجرین پاکستان آئے تھے، سیریا ہو گیا، کتنے برے حالات ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، اس میں سے جب بھی امیگرینٹس کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بلکہ بجائے یہ کہ سپورٹ کی جائے، مائنڈ کیا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارا لینڈ کم ہو رہا ہے، ہماری ریسورسز فیسلٹیز ان کے پاس جا رہی ہیں، یہ وہ فلاں ڈھنگ کا، حالانکہ اتنا اجر ہے اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ انصار کی اس بات پہ تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی اور اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی، اپنے دل میں تنگی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ والایمان، یعنی وہ پہلے ایمان بھی لا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے ہی ان کے جو گروپس مکہ میں آئے تھے اس کے ذریعے وہاں پہ جا کے وہ ایمان لے کر آئے، پھر وہ مدینہ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے ان کو کنونس کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صحابہ کو بھی بھیجا تھا، تو وہاں جا کے مدینہ میں آلریڈی وہ لوگ ایمان لے کر آ چکے تھے، ان سے پہلے، من قبلہم، یعنی ان کے آنے سے پہلے ہی وہ ایمان لا چکے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، وہ محبت رکھتے ہیں اس سے جو ہجرت کرے ان کی طرف، اور وہ ان کے لیے اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، مما اوتو، اس چیز کی جو وہ دیے گئے، یعنی ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے شیئر کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ایک میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا تھا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت یعنی بھائی چارے کا نظام قائم کیا تھا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تھا، اور اس میں انصار نے انتہائی ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ اپنے گھروں کو ڈیوائیڈ کیا، اپنی چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا، اپنے بزنسز کو ڈیوائیڈ کیا، اپنی زمینوں کو ڈیوائیڈ کیا، اور وہ اس کے لیے اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے تھے، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ زمین میرے کام آئے گی، یہ گھر میرے کام آئے گا، یہ میں اپنے پاس رکھ لوں، ان کو نہ دوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، یعنی انہوں نے مہاجرین کو اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر ترجیح دی۔ یؤثرون سے ہی ایثار کا ورڈ پڑا ہے، جو ہم اردو میں ایثار و قربانی پڑھتے ہیں، اور ایثار ہوتا ہے اپنے اوپر یا اپنی ضروریات پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگرچہ ہو انہیں سخت حاجت، یعنی کسی چیز کی سخت ضرورت بھی ہوتی تو بھی انہوں نے اس کو شیئر کیا، یہ نہیں کہ جی وہ اس کو اپنے لیے رکھ لیں یا اپنے لیے چھپا دیں اور بتائیں ہی نہ، یعنی ایک ہی ان کی جو خوبی ہے مہاجرین کے ساتھ انہوں نے جو شیئرنگ کی، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ایک ایک لفظ میں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں، اور اس چیز کی اہمیت یہ واضح ہو سکے کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا یا اتنا آسان بھی نہیں تھا، بہت بڑا ان کا یہ قدم تھا اور بہت بڑا ان کا ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا۔ وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ شح، بخل، مطلب یہ کہ وہ مال، شح وہ فیلنگ ہوتی ہے دل کے اندر جو کہ مال کو خرچ نہیں کرنے دیتی، یعنی جو میرے پاس آلریڈی مال ہے نا وہ میں خرچ نہ کروں،
میں شیئرنگ نہ کروں، جو میرے پاس چیزیں ہیں، میرا گھر ہے، میری زمین ہے، میرے برتن ہے، میرا کھانا پینا ہے، وہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو انصار تھے وہ اس نفس کی بخیلی سے، اس شو سے بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سے حفاظت کی اور انہوں نے دل کھول کر اثار دکھایا، تو یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مطلب اللہ کی رضامندی اور فضل مہاجرین کے لیے ہے تو ان کے لیے بھی فلاح ہے۔ اور فلاح کی ڈیفینیشن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو کہ ہے کہ جہنم سے بچ جانا اور جنت کو پا لینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجرین کی تعریف کی، پھر انصار کی تعریف کی، اور اب اس کے بعد 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی بھی تعریف کریں گے جو کہ ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو مسلمان آئے، وہ بھی اس سٹیٹس پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اجر اور فضل کے حقدار ہوں۔ اور وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے، یہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ اور اس میں جو بعد میں آتے ہیں اس میں ہم سب شامل ہیں، کیونکہ ہم سب مہاجرین اور انصار کے بعد ہی تو آئے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ان کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو عملی طور پہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے بھائیوں کو وہ جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، یعنی وہ گناہوں سے بچتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ اپنی بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور پھر وہ ان کے بھائی جو، یعنی ہم سب کے بھائی، یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان آئے ہیں، اسپیشلی صحابہ اور جن میں مہاجرین اور انصار شامل تھے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد جتنے بھی مسلمان آئے، ان سب کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور نہ تو رکھ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بھی کینہ، کوئی بھی کدورت، کن کے لیے، وہ جو ایمان لائے، یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزر چکے ہیں ان سب کے لیے یا اللہ ہمارے دلوں میں کوئی بھی برائی نہ ہو اور ہم ان کے لیے مغفرت کریں۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کامیابی ملے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، تو پہلی چیز ہم نے کیا کرنی ہے کہ جو ہم سے پہلے تھے سبقونا فی الایمان، ان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دوسرا اپنے دل سے غل کو نکالنا ہے، کینہ، کدورت، نفرتیں، حسد، دوسروں کے لیے بیڈ فیلنگز، قطع رحمی، اس سب کے بجائے اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ درست کر کے رکھنا ہے، حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اصلاح کر کے رکھنی ہے معاملات کی، ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے پیش آنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، ایون دلوں میں بھی ہم کسی کے لیے برائی نہیں رکھ سکتے۔ اور یہی لوگ ہوں گے پھر جن کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہوں گے۔ اب اس آیت میں سے، اس آیت کی بلیسنگز میں سے یا برکات میں سے وہ لوگ ٹوٹلی خارج ہو جاتے ہیں جو کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، ہم نے سورۃ الفتح میں یہ پڑھا تھا اور سورۃ المجادلہ میں بھی پڑھا، سورۃ المائدہ میں بھی پڑھا، اور بھی بہت ساری صورتوں میں یہی ورڈز آتے ہیں صحابہ کرام کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں ان کی نیت پر شک کرنے والے کوئی لوگ ہیں یا ان کو برا کہنے والے جو لوگ ہیں، وہ اس آیت کی برکات سے یا فضیلت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ فتنہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں تو اس فتنے سے بچانا اور ان لوگوں سے دور رکھنا، اس طرح کے لوگوں سے، اور ان لوگوں کے اثر سے ہمیں بچانا یا اللہ۔ ایک مرتبہ ایک کوٹیشن میں نے پڑھی تھی کہیں جو کہ مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے،
اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے نا کہ ان کے بیسٹ لوگ کون تھے ان کی قوم میں، تو وہ کہیں گے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری تھے۔ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے نا کہ ان کی قوم کے بیسٹ لوگ کون تھے، تو وہ کہیں گے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 لوگ کوہ طور پہ گئے تھے۔ اور اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھے، آپ کے صحابی تھے۔ لیکن افسوس مسلمانوں میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو اپنوں کو ہی غلط کہتے ہیں، اپنے ہی صحابہ کو۔ یعنی اگر صحابہ کی برائی کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استاد کو ہی فیل کریں۔ یعنی استاد ایسے اپنے ساتھ ایسے کمپینینز ہی نہیں رکھ سکا، بنا سکا، اپنی ہی ٹیم ایسی نہیں بنا سکا جو کہ ایک کامیاب ٹیم ہو، اس کو ان میں وہ خصوصیات نہیں پیدا کر سکا، قرآن پر عمل کرنا انہیں نہیں سکھا سکا۔ یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مار ہے بس ان لوگوں پر، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ سیکشن ختم ہوتا ہے آیت نمبر 7 سے 10 تک، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بلیسنگز دیں، کس چیز سے نوازا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ کس چیز کا وعدہ ہے۔ اور یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب مسلمان اپنے ایمان پر جمع ہوا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں تازہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ اور جب انسان ایمان کو ہی چھوڑ دیتا ہے نا، اپنے اسلام سے ہی دور ہو جاتا ہے، تو نہ وہ دین کا رہتا ہے اور نہ وہ دنیا کا رہتا ہے۔ اب آگے تھرڈ سیکشن میں آیت نمبر 11 to 17 ہم دیکھیں گے حزب الشیطان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت ان کے کیا حالات تھے، اسی غزوے سے ریلیٹڈ ہی باتیں ہوں گی۔ الم تر الی الذین نفقوا، کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا جنہوں نے منافقت کی، یعنی وہی جو منافق مدینہ میں بسے ہوئے تھے، اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، انہی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، یعنی یہی بنو نذیر کو، لئن اخرجتم لنخرجنکم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا، البتہ اگر تم نکالے گئے، البتہ ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکالے جائیں گے۔ مطلب کہ اگر تمہیں یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا نا، الٹیمیٹلی فائنل ڈیسیجن یہی ہوا، تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم بغاوت کریں گے، اور نہ ہم اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی کبھی بھی۔ یعنی زور دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انہوں نے ایسے ہی کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں بات نہیں مانیں گے کہ تم لوگوں کو نکالا جائے، اور اگر نکالا ہی گیا نا تو ہم ساتھ جائیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر جنگ کی گئی تم سے تو ہم ضرور البتہ تمہاری مدد کریں گے، یقیناً مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر خود اپنی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ان کے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ اور جیسے غزوہ بنو نذیر کا میں نے ذکر بھی کر دیا کہ اس میں انہوں نے یہ سارے وعدے کیے، لیکن پھر وہ لوگ سامنے نہیں آئے، باہر نہیں نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ان کا پلان ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ان سے یہ وعدے کیے گئے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ان کا سارا پلان بتا دیا کہ اس طرح ہوا تھا۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يُخْرِجُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، البتہ اگر وہ نکالے گئے نہیں وہ ان کے ساتھ نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور البتہ اگر وہ جنگ کیے گئے نہیں وہ مدد کریں گے ان کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ اگر یہود نکالے جائیں گے تو منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر یہود کے ساتھ جنگ کی جائے گی تو منافق ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور البتہ اگر انہوں نے مدد کی بھی ان کی تو وہ ضرور اپنی پشتیں پھیر لیں گے۔ یعنی اگر مدد کے لیے نکل بھی آئے تو فوراً ہی ہار مان کر بھاگ جائیں گے یا شکست کھائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی دوبارہ پھر ان کی پہلے بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور اب انہوں نے کوشش بھی کر لی نا، پھر بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ہر حالت میں ان کی شکست ہی شکست ہے۔ لا انتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، البتہ تم زیادہ سخت ہو رعب میں ان کے سینوں میں اللہ سے بڑھ کر۔
مطلب یہ کہ انہیں اللہ سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا جتنا کہ انہیں مسلمانوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ بیسکلی اگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا تقوی ہوتا، تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں ہی کیوں کرتے؟ پھر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بھی تھے، مسلمانوں کے سامنے نہیں تھے، اپنے گھروں میں تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تو وہ اس طرح کی نہ باتیں کرتے، نہ اس طرح کے عمل کرتے، نہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، وہ سازشیں جو ہم نے سورۃ المجادلہ میں بھی پڑھی تھی، کسی قسم کی مخالفت نہ کرتے۔ اللہ کا انہیں ڈر ہی نہیں تھا۔ وہ ہوتا ہے نا آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، تو اس طرح کی چیز انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ اور لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے سامنے آتے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو پھر ان کے سینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بیٹھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ڈرے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایک قوم ہیں جو کہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ جو منافق لوگ ہیں نا، یہ ایسی قوم ہے جنہیں کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، یہ بغیر شعور کے ہی اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی یہ جو ان کے بغیر شعور کے کام کرنا، ان میں عقل نہ ہونا، اس کا ذکر ہم سورۃ البقرہ میں بھی بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنی ان جو حرکتیں ہیں اس میں یہ اندھے بنے پھرتے ہیں، یعنی انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا نہیں کرنا، کیا ڈیسیجن انہیں لینا چاہیے اور کیا ڈیسیجن انہیں نہیں لینا چاہیے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پردہ فاش کیا ہے، آگے دوبارہ یہود کا ذکر ہے۔ اور یہ وہی باتیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا، ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، یا وہ چھپ چھپ کر کیا حرکتیں کر رہے تھے، کیا میسیجز پہنچا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے بتاتے ہیں، جو کہ سیرت کی کسی کتاب میں ادروائز نہیں پتہ چل سکتا تھا، کسی انسان کے تھرو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے اکٹھے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر۔ یعنی ان کا یہود کی ایک ہی ٹیکٹک تھی کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے اور وہ جنگ نہیں کریں گے، یا دیواروں کے پیچھے سے، یا پھر جو ان کی یہ چال ہوتی تھی کہ اوپر سے پتھر پھینک دیں گے یا تیر برسا دیں گے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ باسہم بینہم شدید، ان کی جنگ آپس میں شدید ہے، مطلب جو یہود اور منافقین تھے نا، ان کی آپسی ہی بڑی شدید جنگ تھی۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ ان کی آپس میں دوستی بڑی تھی، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بینیفٹس لینا چاہتے تھے، لیکن اصل کیا تھا؟ اصل میں ان کی آپس میں بھی بنتی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ اوپر سے جو جیسے دھوکہ دینا ہوتا ہے، اور ان کی یہی بات آتی ہے نا کہ یہ دھوکہ دیتے تھے، جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی۔ تو یہ کرتے تھے کیا تھے کہ اوپر سے بیسٹ فرینڈز بننے کی کوشش کرتے اور اندر سے صرف اپنا فائدہ سوچتے۔ جہاں پر اپنا فائدہ ہوتا وہاں پر ساتھ دیتے، جہاں اپنا فائدہ نہ ہوتا اپنی جان کے لالے پڑتے، اپنا مال جانے لگتا، یا اور کسی بھی اپنی ریپیوٹ تک خراب ہونے لگتی، تو وہاں سے پھر الگ الگ ہو جاتے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے۔ تو ان لوگوں کے آپس میں بھی کوئی دوستی نہیں تھی، دلوں میں نفرت تھی۔ اور صرف یہ یہود اور منافقین کا نہیں بتایا جا رہا، یہ قلعوں کے اندر ہی جو یہودی جمع تھے، ان کے سرداروں میں بھی آپس میں کشمکش چل رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپس میں اب ڈیفینیٹلی سچویشن ہی ایسی تھی، تو ان کی مخالفت جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی، اب ان کو جان کی پڑی ہوئی تھی، تو وہ ہر کوئی ظاہر اس طرح کی ڈسکشن کر رہا ہوگا کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا، دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں یہ سٹیپ ٹھیک تھا، تیسرا کہہ رہا ہوگا نہیں ہمیں یہ چال چلنی چاہیے تھی، تو آپس میں بھی ان کی بن نہیں رہی تھی۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتیٰ، تم سمجھتے ہو انہیں اکٹھا جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، مطلب اوپر سے ضرور لگتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں لیکن ان کے دلوں میں مخالفت ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ عقل نہیں رکھتے، یعنی اپنی عقل سے کام نہیں لے رہے تھے۔ اگر عقل سے کام لیتے تو پھر اس طرح کے معاملات میں انوالو نہ ہوتے، معاہدہ نہ توڑتے، اللہ کے رسول سے دشمنی نہ لیتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ
پہلے منافقین کے لیے مثال دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہود کے لیے مثال دے رہے ہیں، اور مثال اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو سکے، بات کو کھل کر بیان کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 15 دیکھیے، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، مانند مثال ان کے جو ان سے پہلے تھے، قریبی انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پہلی اگزامپل یہود کے لیے ہے، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بنو قینقاع، جن کا انجام غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا، انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدہ توڑا تھا، تو انہیں بھی ان کے قلعوں سے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، تو انہوں نے ان سے بھی کوئی لیسن نہیں سیکھا، ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور ان کے اپنے کیے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مصیبت ٹوٹی، اور پھر انہوں نے دنیا میں بھی سزا دیکھی، اور اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے اسپیشلی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے لیے بعد میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے مثال شیطان کی جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو۔ اب یہ جو دوسری مثال ہے یہ منافقین کے لیے دی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کیسی تھی۔ ان کی مثال شیطان کی طرح تھی کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، فلما کفر، تو جب وہ کفر کر لیتے ہیں، قال انی بریء منک، تو شیطان پھر کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس سے بری الذمہ ہوں، تم سے بری الذمہ ہوں، یعنی وہ خود انسان سے کہتا ہے کہ الٹا کام کرو، اور انسان اس کی وسوسے میں بھی آ جاتا ہے، باتوں میں آ کے الٹا کام کر لیتا ہے، کفر کر لیتا ہے، اللہ کے حکم پہ انکاری ہو جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے، میں تو بری ذمہ، میں نے کچھ نہیں کیا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی یہ شیطان کے ورڈز ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تمام جہانوں کا رب مانتا ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہ منافقین کا یہ حال ہے کہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور شیطان کی طرح عمل کرتے ہیں کہ اوپر سے کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بھی یہود سے کہتے ہیں کہ تم لوگ لڑنے کے لیے آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آئیں تو جب وہ اکٹھے ہو کے قلعے میں تو انہوں نے کہہ دیا نہیں ہم تو جا رہے ہیں جی، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو ایگزیکٹلی یہی کام انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ دو مثالیں دیکھ کر یہود اور منافقین کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، پس ہوا انجام ان دونوں کا، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، دونوں ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا تھا حزب الشیطان میں انہی دو گروہوں کا ذکر تھا، ایک یہ منافقین سارے اور دوسرے یہود ان کے دوست تھے۔ تو یہاں پر اس سورۃ الحشر میں زیادہ یہودیوں پر فوکس تھا اور ان کی منافقین کے ساتھ دوستی کا ذکر ہے، اس کے ساتھ سورۃ المجادلہ کے ساتھ تھوڑا سا اپوزٹ اس میں منظر کھینچا گیا ہے، اور ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ یہ آگ میں چلیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے لاسٹ سیکشن سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 18 سے 24 تک، جس میں ہم ان مسبحات کی جو مین تھیم ہے، یعنی ایمان کو تازہ رکھنا، ایمان کے اوپر عمل بھی کرنا اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کے ذریعے، یعنی تسبیحات کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ایمان کی تازگی کے لیے جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اور اس کی مدد لیتے ہوئے دین کو قائم کرنا، غزوات میں جانا، حزب اللہ قائم کرنا، اپنے مشن پر جمے رہنا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا بیک ٹو بیسکس، تو دوبارہ اسی اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح کی طرف ہم لاسٹ سیکشن میں آ گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ضرور دیکھے ہر نفس، ہر جان، ہر انسان جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔
वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। 2 दफ़ा सेम हुक्म दिया जा रहा है, सेम इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ईमान वालों को। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो ईमान वालों को दी गई है ना, वो यही है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और तकवा की डेफिनेशन अभी तक हमें अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए, हमने पहले पढ़ी थी। तकवा ये होता है कि अल्लाह ताला की अज़मत व जलालत की वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने की कोशिश करना। उसको जनरल वर्ड्स में यूजली डरना कह दिया जाता है कि अल्लाह के अज़ाब से डरना। बेसिकली तकवा का मतलब होता है कि अल्लाह के अज़ाब से बचने की पूरी कोशिश करना, और उसके लिए दुनिया में गुनाहों से बच के चलना, दुनिया में से ऐसे गुजरना कि हम हर गुनाह से बचते चले जाएं। ये होता है अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना। और जब तुम तकवा इख्तियार कर ही रहे हो तो इस चीज़ पे नज़र रखो कि तुम आगे क़यामत के लिए क्या भेज रहे हो। कहीं तुम गुनाह ही तो नहीं इकट्ठे करके भेजे जा रहे। तो जो तकवा इख्तियार करेगा वो तो फिर गुनाह इकट्ठे नहीं करेगा ना, तो फिर तुम नेकियां इकट्ठे करो। और इस पे ध्यान से, वल तंजुर यानी ध्यान रखो, नज़र रखो कि तुम नेकियां ही इकट्ठी करो और वही अपने लिए आगे भेजो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह जो जो तुम कर रहे हो उस सब से खूब बाखबर है। यानी जो जो तुम अमल कर रहे हो और उसमें उसकी नीयतें भी, इरादा भी, किस नीयत के साथ कर रहे हो। अगर तुम पढ़ा रहे हो किसी को तो अपने फेम के लिए पढ़ा रहे हो या अल्लाह ताला की खातिर पढ़ा रहे हो, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए पढ़ा रहे हो। अगर तुम जिहाद में जा रहे हो तो अल्लाह ताला के रस्ते में, अल्लाह ताला की शहादत के लिए तुम जा रहे हो या अपने नामवरी के लिए जा रहे हो, उस नीयत को भी अल्लाह ताला खूब जानते हैं, खूब बाखबर हैं। यानी जो आगे हमने भेजा है ना, वो अमल तो अल्लाह ताला देखेंगे ही, लेकिन उसके पीछे नीयत क्या है वो भी अल्लाह ताला ज़रूर देखेंगे। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, और ना तुम हो जाओ उनकी तरह जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह को भूलना क्या होता है? अल्लाह ताला के ज़िक्र को भुला देना, अल्लाह ताला की तस्बीहात को भुला देना। और सूरतुल मुजादला में ही हमने इसका भी जिक्र पढ़ा था, आयत नंबर 19 में, इस्तहवज़ अलैहिम शैतान, उन पर शैतान ने गलबा पा लिया, फ़अन्साहुम ज़िक्रुल्लाह, तो उसने उन्हें अल्लाह का ज़िक्र भुला दिया। ज़िक्र मतलब अल्लाह ताला को बार बार याद करना। हम किसी का ज़िक्र कब करते हैं, क्यों करते हैं? आप समझें, आप वालिदैन से दूर रहते हैं तो आप अपने वालिदैन का ज़िक्र कब करते हैं? जब आप उन्हें याद कर रहे होते हैं। लेकिन हमेशा आप ज़ुबान से ही तो ज़िक्र नहीं करते ना। कभी कभी इंसान दिल में अपने वालिदैन को याद कर रहा था हर वक्त। तो जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसे इंसान हमेशा दिल में याद रखता है। तो अल्लाह ताला की याद हर वक्त हमारे दिल में होनी चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़ुबान से तो होना ही चाहिए, लेकिन दिल तो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर होना चाहिए, और अल्लाह ताला को फिर हम कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन जहाँ पर किन लोगों का ज़िक्र हो रहा है, वो जो अल्लाह ताला को भुला देते हैं, अल्लाह की याद को भुला देते हैं। तो फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो उसने भुलवा दिए उन्हें उनके नफ्स। तो जो अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह ताला बदले में उन लोगों को उनके अपने आप से ही बेखबर कर देता है। वो लोग अपने नफ्स को ही भूल जाते हैं। मतलब इंसान दुनिया में मशगूल होकर रह जाता है, अपनी आखिरत ही भूल जाता है। उसको इस चीज़ की परवाह ही नहीं रहती कि वो आगे क्या भेज रहा है क़यामत। जैसे हमने अभी लास्ट आयत में ही पढ़ा है, क़यामत के दिन के लिए, आखिरत के लिए आगे क्या फॉरवर्ड कर रहा है, अल्लाह ताला के अकाउंट में कितनी नेकियां जमा करवा रहा है, अल्लाह ताला के पास क्या कुछ जमा करवा रहा है, जो कि अल्लाह ताला उसे फिर क़यामत के दिन बढ़ा चढ़ा कर देंगे। तो बेसिकली उसको ये सारा अपना आखिरत का मामला भूल जाता है। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि इंसान अपने नफ्स को, अल्लाह ताला उसको उसके नफ्स ही भुलवा देते हैं। मतलब उसे अपनी हकीकत ही भूल जाती है कि असल में वो सिर्फ एक जिस्म ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक रूह भी है, और उसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह ताला का ज़िक्र है, उसकी रूहानी ज़रूरियात हैं। कुरान मजीद उसकी रूह के लिए शिफा है, रहमत है। तो उसका ताल्लुक़ अपनी रूह से ही वीक हो जाता है, वो अपने आप को ही, अपनी रूह को ही भूल जाता है, और फिर क्या रह जाता है?
صرف اپنے جسم کی امپورٹنس رہ جاتی ہے، اپنے لیے کھانا پینا، جو دنیاوی کھانا پینا ہے، دنیاوی ضروریات ہیں، دنیاوی رہن سہن ہے، دنیا کی دوڑ ہے، انسان اسی میں مشغول ہو کے رہ جاتا ہے۔ بیسیکلی دونوں میں سے جو بھی مطلب لیا جائے، اینڈ ریزلٹ یہی نکلتا ہے کہ انسان کا اینڈ میں آخرت میں خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، اور دنیا میں وہ الجھ کر رہ جائے گا۔ تو بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں الجھا دیتے ہیں، وہ پھر دنیا میں ہی گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور دین میں بھی۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ فسق بیسیکلی تقوی کا اپوزٹ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ اور جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں بیسیکلی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کو بھلا دینے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دینا بھی ڈیفینیٹلی شامل ہے، کہ جب آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، تو پھر آپ کو حرام حلال سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جھوٹ اور سچ سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وعدہ توڑنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دھوکہ بھی دے گا انسان، سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دل میں یاد ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو وہ تو ڈر ڈر کے پاؤں اٹھائے گا، وہ تو پھر تقوی ہی اختیار کرے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ کرنے کے لیے کام بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہم اس چیز پر نظر رکھیں کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا بھیج رہے ہیں جو ہمیں قیامت کے دن کام آئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، تسبیحات کو نہ بھولیں، ورنہ ہم اپنے آپ کو ہی بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہم اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے بالکل۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب الجنہ جو ہیں، جنت والے جو ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اس سے پچھلے سیکشن میں ہم نے جن لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا وہ اصحاب النار ہے نا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دونوں آگ میں جلیں گے، اور یہاں پر یہ لوگ جو ہیں یہ اصحاب الجنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے اور اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں زندہ رکھیں گے، اور صرف دل میں ہی نہیں، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کریں گے۔ عمل سے کیسے ظاہر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم مان کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مان کر۔ اس صورت میں 2 آیات ایسی آئی تھی جن سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، احادیث اور سنت کو فالو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم پیچھے نہیں دھکیل سکتے، ہماری کامیابی کا راز اس میں بھی ہے۔ اور یہاں سے مجھے ابھی یہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا تھا، بات ہوئی تھی، وہ یاد آ گئی کہ کسی فیمس پرسنالٹی نے کہا تھا کہ جی سارے دین برابر ہیں، سارے ادیان برابر ہیں، کہ کسی دین کو کسی دوسرے دین پہ کوئی پریفرنس نہیں ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ کیسے ڈفرینس نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کچھ جو دین کو فالو کر رہے ہیں وہ سارے تو جنت میں نہیں پہ جائیں گے، کچھ آگ والے ہیں، کچھ جنت والے ہیں۔ اگر بعد میں فرق ہے، آگ والے ہیں کچھ جنت والے ہیں، تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کے اعمال فرق ہوں گے نا، پھر دنیا میں بعد میں ڈفرینس پھر کیسے پیدا ہوگا آخرت میں جا کے، جب دنیا میں کوئی ڈفرینس ہی نہیں رہی، پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ڈفرینس ہے ہی نہیں؟ دنیا میں ان ڈفرینٹ دینوں میں ڈفرینس ہے، فرق ہے، تبھی جا کے آگے ان کا الگ الگ فیصلہ ہوگا، کچھ جنت میں ہوں گے اور کچھ جہنم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر سارے دین یا سارے فالوورز برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، کیسے ہو سکتا ہے سب سے بڑا مذہب انسانیت، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے یہ آیت۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے؟ قرآن کبھی کھول کر ہم نے پڑھا ہو تو ہمیں کچھ ہوش ہو، اور ہم یہ جو اس طرح کی عجیب عجیب باتیں اپنی طرف سے، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کے ایسی باتیں، ہم ایسی سٹیٹمنٹس پیش کرتے ہیں نا، تو وہ ہم کبھی نہ پیش کریں اگر ہم نے یہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہو۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ یعنی قرآن مجید، اس کی عظمت کا بیان ہے اس آیت میں، اور یہ ون آف مائی فیوریٹ آیاز ہے، اور پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
البتہ آپ دیکھتے اسے دبا ہوا، خاشعاً، خشوع کرنا، جیسے ہم نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے کو دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ پہاڑ کو کیسے دیکھتے؟ دبا ہوا، پھٹنے والا، متصدعاً، یعنی اللہ کے خوف سے وہ پھٹنے والا ہو جاتا۔ یعنی ہم سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور میں ایک تجلی کروں گا پہاڑ پر، اگر وہ برداشت کر گیا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا تو تم بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید جو ہے، میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کسی کا بھی کلام اس کی صفت ہوتی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ بکھرا، تو قرآن مجید اگر اس پر نازل ہو جاتا تب بھی یہ اسی طرح بکھر جاتا اور دب جاتا اور اللہ کے ڈر سے ہی ٹوٹ جاتا۔ خشیت وہ والا ڈر نہیں ہوتا جو دنیاوی ڈر ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنا، عذاب کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو بیسیکلی اب پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید پھر انسان کو دیا گیا، اور انسان کو پھر کس طریقے سے دیا گیا کہ انسان پھٹ نہیں پڑا، انسان نے اس کو قرآن مجید کو لے لیا۔ یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ بیسکلی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا، دل پر اتارا، اور یہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا، دل سے دل کا معاملہ ہے، یہ دل کا تعلق ہے، قرآن مجید صرف دل پر اترتا ہے، اور ہمارا جو دل ہوتا ہے نا اس کا ہماری روح کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، اسی وجہ سے بیسکلی یہ ہماری باڈی اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، ہم انسانی جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جسم پلس روح کا جو مجموعہ ہے نا، اور جو ہماری روح ہے، اور وہ روح جو دل کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو اس کے لیے بیسکلی یہ قرآن مجید لینا اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا۔ وہ ہماری روحیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں بنایا کن کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ کیا تم میری ہی عبادت کرو گے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب کی روحوں نے عہد لیا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یعنی ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو یہ وہی روحیں ہیں، وہی یہ ہمارا دل ہے جس کے اوپر قرآن مجید، جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید سے ایک رشتہ بنا سکتے ہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، اس کو ہم اس کی گہرائی جتنا پاسبل ہو اتنا ہم اس کی گہرائی میں تبھی جا سکتے ہیں جب ہم اس کو دل سے سمجھیں، ورنہ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ کتنے نان مسلمز ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کر رکھی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، قرآنک اسٹڈیز میں، لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کے دلوں پر اترا ہی نہیں۔ عرب کے کتنے لوگ تھے عربی جاننے والے، ابو جہل، ابو لہب کیا تھا؟ عربی جانتے، سمجھتے نہیں تھے کہ الفاظ سمجھتے تھے، اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن دل تک پہنچا ہی نہیں، بس آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آنکھوں سے رسول کو دیکھا، کانوں سے وحی کو سنا اور عقل سے سوچ لیا، دل تک جانے ہی نہیں دیا۔ تو بیسکلی جب تک اس قرآن کا رشتہ ہمارے دلوں کے ساتھ نہیں بنے گا تب تک ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، اس کو ہم قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے نہ میسج کو اور نہ ہی ہم قرآن مجید کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید اگر پہاڑ پر اترتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خشوع سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے پھٹ ہی پڑتا،
تو یہ ہمارے دلوں پہ اگر اتر رہا ہے، فرض کریں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھیں کہ ہمارے دلوں پر ہی اتر رہا ہے، پھر تو ہمارے دلوں کو خشوع دکھانا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے، جھک جانا چاہیے. ہماری انا، ہمارے اندر تکبر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جو تھوڑا اگر ذرا برابر بھی کوئی انا ہے نا، کوئی میں ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، وہ سب ٹوٹ کر بکھر کر ختم ہو جانا چاہیے. اللہ کی خشیت سے ہمارے دلوں کو پھٹ پڑنا چاہیے. اور جیسے پہاڑ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہتا ہے، تو ہمارے دلوں پہ جب قرآن اترے تو ہماری روح کانپنی چاہیے اور ہمارے دل پھٹ کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے. اگر ہم قرآن سنیں اور قرآن پڑھیں اور ہم روئیں بھی نہ، تو کیا واقعی وہ ہمارے دل تک پہنچا ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیات کو سن کر یا آیات کو پڑھ کر یا تفسیر سن کر اس کو سمجھ کر ہمارے دل کانپتے ہیں، ہماری روح کانپتی ہے؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کتنا لے رہے ہیں. ہم نے کہیں اللہ تعالیٰ کو بھلایا تو نہیں ہوا؟ جیسے اوپر آیت نمبر 19 میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا چکے ہیں، قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہماری زندگی میں، ہماری نظر میں اس عظمت کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. کیا ایسا تو نہیں ہے؟ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے اور ہمیں اس کا اثر اپنے اوپر فیل کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے ہمارا عمل بدلنا چاہیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ ہیں مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہی غور و فکر جو ابھی ہم نے تھوڑا بہت اس آیت پر کیا. غور و فکر مطلب اس کے اوپر سوچیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں، اس کے اوپر تدبر کریں. صرف اس کو پڑھ کے، اس کا ترجمہ پڑھ کے آگے گزر نہ جائیں، اس پہ دھیان دیں، اس کو اپنے دل میں تازہ رکھیں، سوچتے رہیں، غور و فکر، اتنا غور و فکر کریں کہ آپ اس کے ذریعے ایک نتیجے پر پہنچیں. اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سیکشن میں ایک مثال یہودیوں کے لیے دی تھی، ایک مثال منافقین کے لیے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ انسانوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں اور قرآن کی عظمت کو سمجھیں، اس کی عظمت تک پہنچیں. اور مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیشہ بات کیوں سمجھاتے ہیں؟ یہ کئی دفعہ ہم پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں تاکہ اس میں سے نصیحت لینا، عبرت لینا آسان ہو جائے. اب یہ تھا قرآن کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اللہ کو نہ بھلانا. اب آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 22 to 24 میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنا اور اللہ تعالیٰ کو نہ بھلانا. بیسکلی جو اوپر بھولنے کا ذکر تھا نا اللہ تعالیٰ کو، اس کی آگے ریمیڈیز دی گئی ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اور یہ جو 3 آیات ہیں ان میں پورے قرآن مجید میں سے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ انہی 3 آیات میں آتے ہیں. تو ان 3 آیات کو انشاءاللہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے. ان تینوں آیات میں 17 اللہ تعالیٰ کے نام آئیں گے. انہیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اب ہم کیسے یاد کریں گے؟ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہمیں بتایا کہ مجھے میرے ناموں کے ذریعے یاد کرو اور میرے اسماء الحسنہ کے ذریعے مجھ سے مانگو. تو اب ہم پڑھیں گے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ ہے اللہ وہی جو نہیں کوئی الہ مگر وہی. یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو ہمارا الہ ہے. الہ مطلب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی بندگی کریں، ہم کسی اور کے آگے جھک جائیں، ہم کسی اور کی فرما برداری کریں، کسی اور کی بات مانیں. انسان کسی اور کی کیوں مانتا ہے جب اس کو وہاں سے بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے؟ تو یہ دنیاوی بینیفٹس مت دیکھیں، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیں. ایون اپنے آپ کو اپنے نفس کی بندگی میں بھی مت دیں، اپنے نفس کو اپنا الہ مت بنائیں. میری مرضی، میری مرضی، میری مرضی یہ مت کریں. ہم اپنی مرضی کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا.
مطلب ہمارا غیب، اور ہمارا حاضر مطلب کہ جو ہمارا ظاہری پہلو نظر آ رہا ہے اور جو ہمارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ باقی انسانوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ہمارے دل میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، کچھ خیالات چل رہے ہیں، کسی اور کے خلاف کوئی کینہ ہو سکتا ہے، کدورت، غل ہو سکتی ہے، شوخ بخیلی ہو سکتی ہے، لالچ ہو سکتا ہے، یا ہمارے دل میں محبتیں ہو سکتی ہیں، نیک نیتی ہو سکتی ہے، خلوص ہو سکتا ہے۔ جو بھی نیت اور ارادہ، جو احساسات، جذبات، جو باتیں، جو ارادے، جو فیوچر پلاننگز چل رہی ہیں، وہ سارا کچھ جو کہ بیسیکلی باقی ساروں سے چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہوں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہاری جو شاہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان میں شدت والا رحم آتا ہے، طوفانی رحم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی بہت زیادہ شدت سے رحم کرنے والے ہیں۔ اور الرحیم میں کون سا رحم آتا ہے؟ مستقل، کانٹینیوس بیسس پہ رحم، ایک لیول مینٹین ہوگا اس کا، لیکن کانٹینیوس ہوگا، ختم نہیں ہوگا، تو وہ مستقل رحم اس میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شدت سے رحم کرنے والے ہیں اور مستقل رحم کرنے والے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ اب ریپیٹ ہو رہی ہے، دیکھیے وہی ہے اللہ، یعنی ریپیٹ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کس لیے ہوتی ہے؟ ایمفیسائز کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، اس کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے۔ اب دوبارہ سے سمجھیں کہ کون ہے اللہ۔ وہ ہے اللہ، وہ جو کوئی الہ نہیں اس کے علاوہ، یعنی جس میں اب جس کے یہ نام ہے نا، اچھے نام، اور جس میں یہ خوبیاں ہیں، اصل میں وہ الہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو الہ نہ بناؤ، باقی اور کسی کو نہ بناؤ۔ الملک القدوس، هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جو کہ الملک مطلب بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ کہ جس کے پاس صرف بادشاہت ہی نہیں ہے بلکہ اونرشپ بھی ہے، ملکیت بھی ہے۔ مطلب کہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، کوئی کسی کنٹری کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے لیکن وہ پوری زمین اس کی ملکیت تو نہیں ہوگی نا، ایون وہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی اس کی ملکیت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کامل بادشاہت ہے کہ بادشاہ بھی وہی اور ملکیت بھی اسی کی، ملک ہے۔ القدوس، جو نہایت پاکیزہ ہے، مطلب ہر طرح کی کمی، عیب، خامی، ضرورت، ہر طرح کی چیز سے بالکل پاک، مطلب پرفیکٹ ہے۔ السلام، یعنی سراپائے سلامتی ہے، خود بھی سلامتی ہے اور سلامتی دینے والا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، یا اللہ تو سلامتی ہے اور تجھ سے ہی ہمیں سلامتی ملتی ہے۔ المؤمن، جو خود بھی امن والا ہے اور ہمیں امن دینے والا ہے۔ المہیمن، جو کہ نگہبان اور نگران ہے، مطلب نگہبان یعنی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور نگران مطلب سپرویژن جیسے کی جاتی ہے۔ نگہبان اور نگران میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ جیسے ماں ہے وہ بچوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، اس کے علاوہ ان کی سپرویژن بھی کر رہی ہوتی ہے، کچن میں کام کر رہی ہے لیکن ان کی سپرویژن کر رہی ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، کچھ ہو تو نہیں رہا، ہر وقت اس کی نظر ہے ان کے اوپر۔ صرف یہ نہیں کہ ان کی پروٹیکشن کر رہی ہے کہ وہ کچن میں نہ آ جائیں، ان پہ تیل کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، ان پہ باہر بھی ان پہ ٹوٹل نگرانی چل رہی ہے۔ تو المہیمن میں دونوں مطلب آئیں گے، اللہ تعالیٰ نگران ہیں، اللہ تعالیٰ نگہبان ہیں۔ العزیز، العزیز ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہیں اپنے مکمل اختیار کے ذریعے، اسی لیے اس کے لیے اکثر زبردست کا ورڈ بھی آتا ہے۔ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کو صرف ایک ورڈ میں ایکسپلین کرنا ناممکن بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم ایکسپلین کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہماری عقل ہی کم ہے، اتنی کم ہے، ہمارا علم بھی کم ہے، محدود ہے، اور تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا کیسے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ہم مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں؟
صرف یہ ہے کہ ہم اپنے انسانی لیول پر کہ ہمیں سمجھ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اس لیول پہ سمجھنے کے لیے ہم ان کو جس اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ہم صرف وہ کوشش کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری صرف کوشش ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خوبیاں کیسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. العزیز، جس کے پاس اختیار مطلق ہے، ٹوٹل اختیار ہے، وداؤٹ اینی چیکس اینڈ بیلنسز، وداؤٹ اینی کرپشن، فل اتھارٹی. الجبار، مطلب جو کہ بہت زیادہ زور آور ہے اور اپنے زور کے ذریعے اصلاح کرنے والا ہے. المتکبر، جس کے لیے ساری کی ساری بڑائی ہے، یعنی گریٹنس، یعنی کبریائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، یعنی انسان کے لیے اس میں سے حصہ ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، ذرہ مطلب ایٹم سے بھی چھوٹا آپ سمجھ لیں، اتنا سا بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اسے میں آگ میں ڈالوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں سے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں تو تھوڑی بہت بادشاہت ہمارے انسان کے لیول پہ ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے. جیسے سلامتی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامتی میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں امن دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود نگران ہیں، پروٹیکٹر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کسی نہ کسی کا پروٹیکٹر بنایا ہوا ہے. لیکن کبریائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ٹوٹل زیرو. اس کو تو بالکل بھول جائیے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. مطلب ان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کچھ اور ایڈ کر دیتا ہے، کچھ اور شریک کر دیتا ہے، کسی اور انسان کو یا کسی بت کو یا کسی فرشتے کو، دیوتا دیوتی کو اللہ کے ان ناموں میں سے کچھ دے دیتا ہے، یا ان کو صفات کا شریک کوئی اور صفات ان میں ایڈ کر دیتا ہے، کچھ بھی کسی قسم کی شراکت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وہی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ ہے اللہ کون؟ وہ جو خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، کریٹر ہے. الباریو، جو انیشیٹر ہے، اسے شروع سے بناتا ہے، ذرے سے، مطلب زیرو سے، اسکریچ سے جو شروع کرتا ہے، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے اور وجود میں لانے والا ہے. وجود میں الباریو، وجود میں لانے والا، مطلب کہ اس کو سمجھیں کہ اس کو ظاہر کر دینا، اس کو ظہور میں لے آنا، یعنی ایک کائنات کا ایک تخیل پہلے بنانا خیال میں، پھر اس کو سامنے لے آنا. پوری کائنات بن گئی، بن کے سامنے آ گئی. تو بیسیکلی یہ دونوں میننگز ان دونوں ورڈز میں کور ہوں گے. المصور، جو کہ صورت بنانے والا، مطلب اس کو درست کرنے والا، اس کو خوبصورتی دینے والا. یعنی صرف یہ نہیں کہ مٹی سے اللہ نے انسان بنا دیا پھر اس کو درست کیا، فسواہم، اور اس کو خوبصورت بنایا. اس کے اوپر یہ ہمارے اوپر مٹی بنا کے مٹی نہیں چھوڑ دیا، مسلز بنائے، سکن بنائی، نیلز بنائے، خوبصورتی دی. سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے مکمل، کمپلیٹ، مصور، خوبصورت بنایا. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے نام. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو اچھے نام بتائیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، یا اللہ کے لیے وہ سارے اچھے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائے اور جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح سے ہی اس سورت کا آغاز ہوا تھا اور تسبیح پر ہی اس سورت کا اختتام ہوگا. یہ سورت مکمل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں. اور یہ بات دھیان سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو سورت سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پہ تھا سبحا، اور اینڈ میں کیا ہے؟ یسبح. مطلب سبحا پاسٹ ٹینس، یسبح پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. مطلب کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ہر زمانے میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، ہر وقت.
ہر زمانے میں تسبیح کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کون کر رہا ہے؟ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، سب کچھ، ہر وقت، ہر زمانے میں جب دیکھو تسبیح اللہ کی چل رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اور ہم نے کیا ہونا ہے؟ ہم نے اس پروسیس کا حصہ بننا ہے۔ یہ سب تسبیح کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی کر رہے ہیں یا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے بہت زبردست، بہت خوب حکمت والا۔ یہی دو نام اللہ تعالیٰ کے شروع میں بھی تھے اور اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہی دو نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس پورے کائنات پر، اور اس اختیار کو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کس کی تسبیح کریں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اب اینڈ میں ہم لیسنز پھر سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس صورت میں کیا پڑھا تھا؟ حزب اللہ کی صفات کیا ہے؟ مہاجرین میں کیا خوبی تھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے فیوریٹ تھی، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آئی، جس کا اس صورت میں ذکر ہے۔ پھر انصار میں کیا خوبی تھی؟ ان کی تعریف۔ یہ خوبیاں بیسکلی ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہیں، اور پھر ان کے بعد آنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چوز کیا ہے کہ ان میں کیا خوبی ہوگی جس کے بعد وہ اس سٹیٹس پہ پہنچیں گے، یعنی اس سٹیٹس پہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں اور ان کی مغفرت ہو جائے اور ان کی بھی وہ بھی فلاح پا سکے۔ اور یہ جو دعا ہے یہ انشاءاللہ ہم یاد کریں گے، ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی، دلوں میں غل اور بخیلی شوق نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکل جانی چاہیے۔ حزب الشیطان یعنی منافقین اور یہود کی جو جو باتیں اس صورت میں بتائی گئی وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا جو دھوکہ دینا تھا، ان کا جو دوغلا پن تھا، ان کے جو رسول اور اللہ کی مخالفت تھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دیں وہ ہم نے لے لینا ہے، اور جس سے انہوں نے بھی ہمیں منع کیا اس سے ہم نے رک جانا ہے، یعنی سنت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دینی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سب برابر نہیں ہو سکتے، سارے مذہب دین برابر نہیں ہیں، سارے لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ آگ میں ہی جائیں گے اور کچھ جنت میں ہی جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ کس چیز پہ ڈیویژنز ہوگی؟ دنیا میں عمل کے بیسس پہ ڈیویژنز ہوگی، برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے، جس نے اللہ کو بھلا دیا وہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنا نفس بھلوا دیں گے، وہ اپنے دین کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا اور اپنی روح کو بھول جائے گا، روح کی غذائی اس کے ذہن سے وہ بھی نکل جائے گی، روحانی اپنی سائٹ ٹوٹلی اگنور کر دے گا پھر وہ۔ اور اللہ کو بھلانا نہیں ہے تو پھر اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، زبان سے کرنا ہے، عمل سے اظہار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے، لیکن دل سے یاد نہیں جانی چاہیے۔ کھانا بنا رہے ہیں، جو جب جیسے بھی کر رہے ہیں، دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں زندہ رہنی چاہیے، چلتی رہنی چاہیے۔ اور ذکر کا ذکر آیا ہے تو اس کے بعد الذکر اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا ہے اور اس کا ہمارے دلوں پر وہ اثر ہونا چاہیے جو کہ پہاڑ پر ہوتا، اگر اس پر قرآن مجید اترتا وہ پھٹ پڑتا، تو کیا ہمارے دل پھٹتے ہیں اور ہمارے آنسو نکلتے ہیں؟ اور کیا ہمارے دلوں کا قرآن کے ساتھ کنیکشن بنا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، شروع بھی تسبیحات سے ہوئی تھی اور اینڈ بھی تسبیحات پر ہو رہی ہے، اور اللہ کا ذکر اور الذکر یعنی قرآن مجید اور اسماء الحسنہ اور اللہ کی تسبیحات کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر ایمان اور تقوی پیدا ہو اور ہم ان مقاصد کو پورا کر سکے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا، ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ میری فیوریٹ سورہز میں سے ایک سورت ہے اور الحمدللہ آج ہم نے اس کو پڑھا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اس پر بات ہوتی رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔